جس کے پاس مال ہی نہیں ہے وہ قربانی نہیں کر سکتا اور اس کے دل میں جذبہ بہت ہے، وہ کیا کرے؟ دیکھیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں بڑا واضح طور پر یہ فرمایا ہے، ویسے وہ جنرل حدیث بھی ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں، کہ دو شخصوں کا اجر بالکل برابر ہوتا ہے۔ ایک شخص دن رات علم اللہ کے راستے میں بانٹتا ہے، علم کی تقسیم کرتا ہے، خدمت کر رہا ہے، لوگ دعوت، تبلیغ، تدریس وغیرہ۔ ایک دوسرا شخص اس پر بڑا رش کرتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کاش کہ میرے پاس بھی ایسے علم ہو تو میں دن رات خدمت کروں، علم کی، علماء کی، طلباء کی، بانٹوں۔ فرمایا یہ اجر میں دونوں شخص برابر ہے۔ جی، اس طرح ایک شخص کے پاس مال ہے اور وہ مال ہر بھلائی کے کام میں دن رات بے دریغ اس پہ مال خرچ کرتا ہے، جہاں بھی کوئی ویلفیئر کا کام ہے، مسجد کا کام ہے، خیر کا جو بھی کام خیر ہے، کا کوئی بھی کام ہے، جی، اس میں وہ مال خرچ کر رہا ہے، بے دریغ خرچ کرتا ہے۔ ایک آدمی دیکھتا ہے، کہتا ہے یار بڑا خوش نصیب ہے، کاش کہ میرے پاس بھی مال ہو تو میں بھی اسی کی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ فرمایا دونوں شخص وہ عمل کر کے اور وہ نیت کر کے اس کے برابر ہو گیا ہے۔ اب اس طرح ایک بندے کے پاس مال نہیں ہے، مال ہوگا تو قربانی کرے گا نا، وہ حتیٰ کہ وہ جو شریعت نے آسانی پیدا کی ہے حصہ ڈالنے کی، وہ بھی اس کے پاس ہمت و استطاعت نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نظر ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ تمہارے پیسے کو اور تمہارے حسن وغیرہ کو، چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہاری رنگتیں نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل اور تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ اللہ کی نظر بندے کے دل پر ہوتی ہے، اس کی نیت کیسی، اللہ نیتیں جانتا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے کہ اس نے نیت کی ہوئی ہے، ارادہ کیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے، اور نیت ہر شخص کی وہ بھی برابر نہیں ہوتی ہے، ٹھیک، وہ نیت کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنا اونچا مقام حاصل کر لے۔ اس لیے اس سے فکر مند نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے خیر کی اور اللہ سے اجر پانے کی اور اللہ کی رضا اور تقرب الہی کی اسے پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ نیت رکھے، خواہش رکھے کہ میں قربانی کروں گا، کہ مجھے اگر ایسا مال مل گیا تو میں بھی قربانی کروں گا ضرور، تو انشاءاللہ وہ ہر سال ہی اپنی نیت کے ساتھ قربانی کا اجر ضرور انشاءاللہ حاصل کر پائے گا۔